رمضان میں ہمارا اس مسجد کے اندر ایک سلسلہ چلتا ہے کہ ہر تراویح کے بعد جو سپارہ پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ بیان ہوگا، اور ساتھ میں ہی اسی مجلس سے متعلق بیان ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے حفاظ جو اس مدرسے سے فارغ ہو چکے ہیں وفاق المدارس کا امتحان دے کر ان کی دستار بندی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ قرآن کریم کو یہ اعزاز اور مقام حاصل ہے۔ قرآن کریم جیسے اللہ کی دیگر کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، دیگر کتابیں صرف کتابیں ہیں، قرآن پاک کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ قرآن پاک کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کے شروع میں بتا دیا کہ اس قرآن میں کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کتاب میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں ایسا راستہ ہے، اس کتاب میں ایسی باتیں ہیں، اس کتاب میں جو احکامات ہیں، جو کچھ اس کتاب میں ہے، اس کو جو لے کر چلے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تو وہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن میں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس میں ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، اور رحمت اور روحانی شفا بھی ہے۔ اس کتاب میں ہر طرح کا سامان موجود ہے، لیکن ہمیں اس کتاب پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، پھر ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آج ہم جہاں وحی کی اور برکات سے محروم ہیں، وہاں ہم قرآن کی برکات سے بھی محروم ہیں۔ کتنے گھر ہیں جہاں پورا سال روز ہر فرد، اس گھر کا ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت قرآن پاک کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں؟ کتنے گھر ہیں ایسے؟ بالاستیعاب اس کی تلاوت، الحمد سے شروع والناس تک پہنچنا، اور پھر شروع کرنا، پھر ختم کرنا، کتنے گھر ہیں ایسے؟ سال ہر سال قرآن پاک نہیں کھولتا، رمضان میں بھی نہیں کھولتا، رمضان میں بھی نہیں کھولتا، اور ذکر اذکار کر لیں گے، تلاوت نہیں کریں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قرب جن اذکار میں ہے ان میں سر فہرست تلاوت قرآن ہے، سر فہرست ان میں تلاوت قرآن ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، اس سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، کر کے دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک صاحب بیمار پڑ گئے،
اور بہت سخت بیمار پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور کچھ پڑھ کے اس پر دم کیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ تم نے کیا پڑھا، کیا پڑھ کے دم کیا؟ نبی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے سورہ مومنون کی آخری آیتیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آیتیں پڑھ کر اس پر دم کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ اگر ان آیات کو کوئی پورے یقین کے ساتھ پڑھ کر، ان آیات کو کوئی پورے یقین کے ساتھ پڑھ کر پہاڑ پر بھی دم کرے گا، دم کرے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق ایسا جوڑنا ہے، یہ نہیں ہے جب ضرورت پڑی جب قرآن کھولا، یہ نہیں ہے جب کوئی بیمار ہوا تو قرآن کھولا، جب رمضان آیا تو قرآن کھولا، نہیں، قرآن پاک کو مستقل طور پر تلاوت میں رکھنا، روزانہ پڑھنا۔ ایک تو روزانہ پڑھنے کی چیز ہے سورہ یاسین، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم صرف سورہ یاسین پڑھیں، باقی قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، یاسین بھی پڑھیں۔ ایک ہے رات کو سورہ ملک پڑھنا، سورہ واقعہ پڑھنا، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنا، وہ اپنی جگہ ہے، ان کے اپنے فضائل ہیں، اور مختلف اوقات میں مختلف صورتیں بتائی گئی کہ یہ پڑھو، اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورا قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ قرآن کا حق ہے۔ قرآن پاک کو کھولنا، اس کو اگر نہیں سیکھا، عمر بڑی ہو گئی، ابھی سیکھ لیں، ابھی سیکھ لیں، ابھی سیکھیں گے۔ دو چار بیوقوف ہوں گے جو ہمیں ٹیڑھی نظر سے دیکھیں گے، باقی لوگوں کے دل میں اللہ محبت ڈالیں گے کہ دیکھو ماشاءاللہ کتنی بے تکلفی کے ساتھ اور کتنے شوق کے ساتھ اس عمر میں قرآن پاک سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر بغیر سیکھے، بغیر تلاوت کیے دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں پھر اولین و آخرین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں سب کے سامنے پتہ لگے گا اسے قرآن نہیں آتا، اسے قرآن کا کوئی حصہ نہیں، پوری زندگی میں ایک قرآن ختم نہیں کیا۔ تو قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑنا تلاوت کے ذریعے سے۔ قرآن پاک کی تفسیر ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ قرآن کے مفاہیم، قرآن کے معانی، اس کے مطالب اتنے ہیں کہ یہ ایک بحر بے کنار ہے۔ مختلف لوگوں نے، مختلف علماء نے اس کے مختلف خلاصے، بہت ہی شارٹ، بہت ہی مختصر چیزیں کہ پورے قرآن سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے مختصر طریقے سے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ بقرہ، اس کی ابتدائی آیات سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات، ابتدائی سورت، اس میں کیا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا مانگی گئی۔ پھر اس صورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے ضروری قرار دیا کہ ہدایت کی دعا اتنی ضروری ہے، ہدایت کی دعا اتنی ضروری ہے کہ 5 وقت کے فرائض میں تو فرض ہے، 5 وقت کے فرائض میں تو ضروری ہے۔ قرآن پاک کے بالکل آخر میں، قرآن پاک کے بالکل آخر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ ان 2 صورتوں میں بتایا گیا دیکھو ہدایت تم نے مانگی، اللہ ضرور تمہیں دیں گے، اللہ نے ہدایت دے دی، تو اب اس کی حفاظت کے لیے آخر میں طریقہ بتایا، ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آتے رہو، اللہ سے اس کی پناہ مانگتے رہو، یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرمانا، یا اللہ ہمیں جو تو نے ہدایت دی ہے اس کی بھی حفاظت فرمانا، تو نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس کی بھی حفاظت فرمانا۔ اعوذ برب الفلق میں مختلف چیزوں کی پناہ مانگی گئی، مختلف چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ سورۃ الناس میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کو اللہ کی 3 صفات کے ساتھ پکارا گیا، قل اعوذ برب الناس، دوسرا ملک الناس، تیسرا الہ الناس، لوگوں کے معبود، لوگوں کے مالک، لوگوں کے پروردگار۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ کوئی میرے دل میں ایسا وسوسہ ڈال دے کہ جس سے میرا ایمان متزلزل ہو جائے، جس سے میں ایمان سے دائیں بائیں ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس دعا کو قرآن پاک کی آیات کا حصہ بنایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے ہمیں بچانا، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں ہدایت ڈالنے کے بعد ہدایت سے محرومی سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں اپنے خزانوں سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب۔ علماء کہتے ہیں اس دعا کا مانگنا، اس دعا کا مانگنا، اس کے سب سے بڑا فائدہ، سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، ساری زندگی اس کے ایمان کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا خلاصہ بہت معروف ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کبھی ایسا ہو کہ میں اسٹیشن پر پہنچوں اور جس گاڑی پر مجھے سوار ہونا ہے وہ گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی ہو اور اس کی پہلی وسل بج چکی ہو، گاڑی چلنے کے لیے تیار ہو، میں ایک قدم گاڑی کے پائیدان پر اور ایک قدم میرا اسٹیشن اور پلیٹ فارم پر ہو، اور اس حالت میں مجھے کوئی کہے کہ احمد علی قرآن کا خلاصہ پہلے مجھے بتاؤ، اس کے بعد دوسرا قدم گاڑی پر رکھو، تو میں اس کو قرآن کا خلاصہ بتاؤں گا اور پھر دوسرا قدم گاڑی میں رکھوں گا۔ تو فرمایا کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے اللہ کو راضی کرنا عبادت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو راضی کرنا خدمت سے۔ یہ 3 چیزیں، اللہ کو راضی کرنا عبادت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا
اس سے اطاعت سے، اور تیسری بات کیا ہے؟ مخلوق کو راضی کرنا خدمت سے۔ یہ کہتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جس کا جی چاہے اس کو لے، اس پر مگر علماء فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با ہے، بسم اللہ کی با، بسم اللہ یہ جو با ہے یہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کا خلاصہ با۔ با کیوں ہے بسم اللہ کا خلاصہ؟ با کا معنی ہے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، یہ با کا معنی ہے۔ تو اللہ کا ساتھ ہی تو سارا کچھ ہے، اللہ کا ساتھ ہی تو سارا کچھ ہے۔ اب جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا اس کو ہر چیز مل گئی، جسے اللہ کا ساتھ نہیں ملا ہر چیز ہے، اللہ کی قسم اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا ساتھ کس کو ملتا ہے؟ دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں، ایک ہی ہیں لیکن قرآن پاک میں اللہ نے جو فٹافٹ ذہن میں آئی وہ تین جگہ، ان اللہ لمع المحسنین، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ دوسری جگہ کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے۔ تیسری جگہ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور جو نیکی کرتے ہیں۔ نیکی ہر جگہ آ گئی، گویا کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ہم دیکھ لیں ہماری زندگی میں نیکی کتنی ہے، کیا ہماری زندگی میں نیکی غالب ہے یا مغلوب ہے؟ 5 نمازیں پڑھ لینا یہ کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، روزے رکھ لینا اللہ پر احسان نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ سب ہمارے فائدے کے لیے، اور اس کے علاوہ پوری زندگی نیکی سے بھری ہوئی ہے، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کرنا، ہر کام۔ ساری زندگی عبادت کریں، ساری زندگی عبادت کریں۔ یاد رکھیں نیکی کے لیے، مغفرت کے لیے ایک تو ہے اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف فرما دے، لیکن جو اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا اصول اور ضابطہ اور ایک اللہ کی قدرت۔ قدرت تو یہ ہے کہ سب کو معاف کر دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور سب کو جہنم میں ڈال دیں تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ قدرت ہے۔ اور اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ جو نیکی کرے گا ہم اس کو اپنی رحمت عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی اس میں کیا کہا گیا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے زیادہ نزدیک ہے۔ لہذا نیکی کا اہتمام کرنا، نیکی کا اہتمام کرنا، اور ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ
جو کام کر رہا ہوں، جس جگہ پر ہوں، کوئی نہ کوئی نیکی ہو جائے، کوئی نہ کوئی نیکی ہو جائے۔ یہ گھڑی بھی فائدہ مند ہوگی، نجات کا باعث ہوگی، اور یہ جگہ بھی میرے لیے کیا ہوگی؟ نجات کا باعث ہوگی۔ جو بھی نیکی کر جاؤں، جس کے ساتھ کر جاؤں، اس میں یہ نہیں ہے او یار رمضان میں بہت کر لیا، اب 2 مہینے آرام کریں گے۔ نہیں، آرام نہیں ہے، دنیا میں آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ جو ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں، جو مطمئن ہو گیا کہ میں نے بہت کمائی کر لی، اس کی تنزلی شروع ہو گئی، اس کا زوال شروع ہو گیا۔ جو ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی فکر میں رہا، نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ نیکی کرنی کتنی آسان ہے، نیکی کرنی، نیکیوں کا حصول کتنا آسان ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک آدمی نیکی کی نیت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف نیکی کی نیت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھو۔ نیکی کی نیت کی ہے، نیکی کی نیت کر لی اور پھر نیکی بھی کر لی، تو اللہ فرماتے ہیں ایک نیکی کی ہے تو کتنی لکھو؟ 10۔ 10 تو ہر کسی کے لیے ہے، ہر کسی کی ایک نیکی پر 10 نیکی جاتی ہیں، لیکن کسی کا اخلاص اس سے زیادہ ہے تو یہ نیکی بڑھتے 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 700 گنا تک چلی جاتی ہے۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک نیکی کرنے پر 700 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو اللہ کرے ہم بھی ان خوش قسمت لوگوں میں ہو جائیں کہ ہم ایک نیکی کریں اور اللہ کو وہ اتنی پسند آئے کہ اللہ ہمیں 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ بات ہم سب کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے، دنیا نیکی کرنے کی جگہ ہے، دنیا نیکی کرنے کی جگہ ہے۔ ایک ساتھ ایک بزرگ کے قبر پر گئے، ایک بزرگ کی قبر پر گئے اور کچھ ذکر اذکار کر کے ان کو ثواب پہنچایا اور آگے خواب میں وہ بزرگ ملے، کہنے لگے کہ تمہارے چھوٹے سے عمل نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میری اتنی ترقی ہو گئی، اللہ نے مجھے قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دی ہوئی ہے۔ یعنی میں نے زندگی میں اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر کسی کو قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ہو، نعمت ملے تو مجھے نصیب فرمائے، میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب سے میں مرا ہوں تب سے اب تک 18,000 قرآن پاک ختم کر چکا ہوں، لیکن ایک نیکی میرے نام اعمال میں نہیں لکھی گئی، اور تمہارا یہ تھوڑا سا عمل جو مجھے تم نے ثواب پہنچایا، اس نے مجھے کام سے کام پہنچا دیا۔ اس لیے ابھی زندگی ہے، ابھی نیکی کا اہتمام کرو۔ جوانی ہے نا، جوانی کرنا آدمی بھول جاتا ہے سارا کچھ اور دیکھ لیں گے یار بڑے صاحب تو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کرتے تنگ آ جاتے ہیں، ذرا تھکان ہو گئی، سارا دن رنگ برنگی تقریبات میں، دکان پر، آفس میں، فیکٹری میں، دنیا کے کاموں میں سارا دن مشغول اور بری طرح مصروف ہیں، لیکن مسجد میں آ کے ہمیں سب سے زیادہ تھکان ہوتی ہے، مسجد میں آ کے ہمیں سب سے جلدی تھکان ہوتی ہے، اور ہمارا دل ہوتا ہے یار فٹافٹ پڑھائیں چھٹی کریں، یار یہ گھنٹہ لگتا تھا آج انہوں نے 1 گھنٹہ 10 منٹ لگا دیے، آج 1 گھنٹہ 5 منٹ لگ گیا، آج 1.25 گھنٹہ لگ گیا، کیا بات ہے؟ 10 آدمی پوچھتے ہیں آپ کے صاحب سے آج خیر ہے جی، آج 1.25 گھنٹے کا آتا تو اور حوصلہ شکنی کرتے ہیں،
حوصلہ شکنی کر رہے ہیں یار کیا ہے یار جلدی کیا کرو یار بس کیا کرو. اور انہوں نے رنگ برنگی چیزیں ہیں نا, رنگ برنگی چیزیں, تو رنگ برنگی چیزیں بھی تو 6 گھنٹے گزر جائے بندے پڑھنے لگتا ہے کدھر گئے 6 گھنٹے. اچھا کوئی اتنا ٹائم ہو گیا, اتنا ٹائم ہو گیا. فون بج رہا ہے جیب میں لیکن اس کی بھی کوئی وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ رنگ برنگی چیزیں جو ہیں ان کی طرف دھیان ہے. تو دین تو ہے سادہ 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 ضرورت کی چیزیں. گندم کی روٹی زیادہ مزیدار ہوتی ہے یا پیزا زیادہ مزیدار ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ پیزا زیادہ مزیدار ہوتا ہے نا. لیکن پیزا کھانے والے جتنے ہیں سارے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے, کوئی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اس کو نہیں کھا رہا. ویسی بات کر رہا ہوں. جتنے برگر پارٹی ہے جتنی پیزا پارٹی ہے اس درمیان میں آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے مضبوط ڈیزائن نہیں کھائیں گی, وہ درمیان میں 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے, آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے. نہیں بہ ہوتا ہے, نہیں بیٹھا جاتا. ایک سروجے میں ہم گئے, ایک صاحب نوجوان تھے, بالکل نوجوان 18-20 سال. تو وہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی آج مٹن پکائیں گے. بہت اچھی. پھر وہ لائے بھی خود اور پکایا بھی خود, وہ بڑا مزیدار پکایا ماشاء اللہ. لیکن وہ ایک نوجوان ڈرتا شوربے کو لگا کے کھا رہا ہے. میں نے کہا روٹی بھی کھاؤ, جہاں بیٹھے ہوتے وہی بیٹھے رہتے ہو, اور بیٹھ جاتے ہو تو اٹھا نہیں جاتا, لیٹ جاتے ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا, تم کیا کرتے ہو؟ تو نہیں میں مٹن نہیں کھاتا. میں نے کہا تم کیا کھاتے ہو؟ تو کہا میں چکن کھاتا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, بالکل تمہاری موجودہ صورتحال کے اہم مطابق پتہ لگ رہا ہے. تو بھائی یہ جو چیزیں ہیں سادہ سادہ, مسجد میں آنا بس بیٹھے اپنا بیٹھے ہوئے, اجتماعی تو یہ تو کبھی کبھار ہوتی. ہماری مسجد میں تو ایسی مجلسیں نہیں ہوتی. اپنا آئیں سب پہ بیٹھے اللہ کی طرف دھیان کریں اور اللہ کریں اپنے. اب اس میں آپ کو کوئی ذائقہ نہیں آئے گا, کوئی ذائقہ نہیں آئے گا. لیکن رفتہ جب آپ اور ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو یقین مانیں اللہ کا ذکر اور نیکی اور تقویٰ یہ ایسی چیز ہے اس کے بغیر رہا نہیں جاتا, اس کے بغیر رہا نہیں جاتا. تو بھائی ان چیزوں کا اہتمام کرنا کہ ہماری زندگی میں نیکی غالب ہو, ہماری زندگی میں نیکی غالب ہو, اور نیکی سے اللہ کی بات ماننے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے سے آدمی کی روح بھی طاقتور رہتی ہے اور آدمی کا جسم بھی طاقتور رہتا ہے. یقین کر لیں آپ, اس میں روحانی طاقت بھی ہے, اس میں جسمانی طاقت بھی ہے. ہمارے اندر جو ہماری میجورٹی آج کے دور کے لوگ ہیں, ہمارے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کی ہمت بالکل نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز یہ دعا مانگنا, یا اللہ ہمیں موت کی تکلیف سے بچانا. ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہمیں اللہ بھول جاتا ہے. ذرا سی بیماری آئی, نمازیں چھوٹ گئیں, روزے چھوٹ گئے, بیماری ہمیشہ پورے ہوتی ہے تو وہ بڑے صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, بڑے صاحب میں روزہ چھاڑتا ہوں, میں لگ رہا میں ٹھیک نہیں تھا, ابھی بیماری شیخ پورے لاہور ہے, ابھی کیا مسئلہ پوچھا ہے, بڑے صاحب میں لگتا میں ٹھیک نہیں تھا, روزہ میرے کو برداشت نہیں ہونا, میں روزہ چھاڑتا ہوں. تو موت کی تکلیف کیسے برداشت کریں؟ کبھی سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں مانگتے گئے دنیا سے, اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت, اللہ موت کی تکلیف میں, موت کی سختی میں میری مدد کرنا, یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد کرنا. تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمیں موت کا خیال نہیں آتا, موت کے وقت کی سختی کا خیال نہیں آتا. کیا ہمیں یہ خیال نہیں آتا
کہ ہم اس دنیا میں اتنی محنت کر جائیں، اتنی نیکیاں کر جائیں کہ موت کے وقت بھی ہمارے نصیب میں اللہ نیکی لکھ دے کہ نیکی کرتے کرتے مرے گا، نیکی کرتے کرتے مرے گا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حج کے سفر کرتے ڈیرہ اسماعیل خان سے کراچی تشریف لے گئے۔ بنوری ٹاؤن میں مجلس لگی ہوئی تھی، تمام بڑے بڑے مفتیان، زکوٰۃ کے کسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے یہ بات ہے اور حکم شریعت یہ ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ اس بحث سے ایک دن پہلے ایک آدمی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے، حضرت آپ اتنے مصروف ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ایک منٹ کا آپ کے پاس وقت اور فرصت نہیں ہے، آپ کیسے مریں گے؟ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی فرما دیا کہ دیکھنا کسی دینی مسئلے پر بحث ہو رہی ہوگی اور میری موت آئی، کسی دینی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہوگی اور میری موت آئے گی۔ اگلے دن زکوٰۃ پر اس حکم شریعت پر بحث ہو رہی تھی اور جناب صدر مجلس حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تمام نے اپنے اپنے دلائل دیے اور سوئی اٹک گئی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آ کے حضرت مفتی صاحب نے بات فرمانی شروع کی اور بات فرما کے جب ختم کی تو یوں پیچھے ٹیک لگا دی ایسے تکیے کے ساتھ، سر ٹکا دیا۔ ساتھیوں نے کہا شاید آرام کر رہے ہوں گے اور تھک گئے، تو 10 منٹ ہلے ہی نہیں، ہلا کے دیکھا تو مفتی صاحب کی روح پرواز کر چکی تھی، روح نکل چکی تھی۔ اب ایک باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دینی مجلس دینی مسئلے پر گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات حج کے سفر میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو آدمی حج کے سفر میں مر جاتا ہے، اللہ رب العزت قیامت تک ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا ہے۔ ایسی موت ہوتی ہے بھائی۔ ابھی ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا رمضان میں، میرے پہلے بھی عرض کیا شاید کسی کو، عجیب اللہ والے تھے، سادہ آدمی، غریب زندگی گزارنے والے، وہ مرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دیکھو، رونا نہیں، اونچی آواز سے روئیں تو میت کو تکلیف ہوتی ہے، اور کلمہ پڑھا اور کہنے لگے میرا وضو ہے، یہ مسلح بچھا دو، میری جان میں کہتا ہوں نکلے، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ مسلح بچھا دیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی اور روح نکل گئی۔ ہم چاہتے ہیں ہماری موت ایسی ہو تو نیکی سے راہ و رسم بڑھائیں، اللہ اس کے رسول سے راہ و رسم بڑھائیں، دنیا داری بھی کریں، دنیا داری منع نہیں ہے۔ صحابہ نے بڑی بڑی دنیا داری کی، صحابہ نے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں کمائے۔ یقین کریں وہ جتنے دولت مند تھے، آج کل کوئی ان کے لاگے شاگے بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس نوٹ ہے، نوٹ میں سب سے بڑا نوٹ کون سا ہے؟ ہماری بدبختی سب سے بڑا نوٹ کون سا ہے؟ کیوں جی؟ پانجا اچھا جی، وہ کیا ہے؟ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل جو ویلیویبل چیز ہے وہ ہے اس کے پیچھے سونا ہے۔ آپ ایک کاپی 5000 کے نوٹ کی اسٹیٹ بینک پہ لے جائیں، اسٹیٹ بینک ان سے کہیں یہ 5 لاکھ رکھ لیں، 5 لاکھ کا سونا دے دیں، آپ کے لات ماریں گے پچھواڑے پر، نہیں دیں گے، حالانکہ دینے کے پابند ہیں۔
آپ ہر نوٹ پر دیکھ لیں لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. کیا 5,000 کا نوٹ ہے, اس کے پیچھے اس کے لیے اتنا سونا ہے, جب مرضی جا کے وہاں سے لے لے. لیکن آپ اور مجھے کسی کو سونا ملنے والا نہیں. اب تو نوٹ بھی ہم سے چھین لیے, کریڈٹ کارڈ دے کر اور ویزا کارڈ دے کر اور ATM کارڈ دے کر. انہوں نے کہا تو پیسے بھی تمہارے پاس نہیں رہنے دینے, کوئی اور پتہ نہیں کوئی اور بلا آ جائے تو ہم کارڈوں سے بھی جاتے رہے. اور وہ جو تھے ان کے پاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو جو سکے تھے, سکے سونے کے سکے انہوں نے ترکے میں چھوڑے, وہ 3.5 ارب کے قریب تھے. جو ڈھلا ہوا سونا تھا سکوں میں, جو سونے کے ٹکڑے تھے وہ الگ تھے, اس کے علاوہ جو مال تجارت تھا وہ الگ تھا. تو مالدار لوگ صحابہ کرام نے یہ سارے کام کیے ہیں. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا تھا آپ سب کو پتا ہوگا. کس میں سے ہیں؟ کیوں جی 10 مبشرہ میں سے ہیں. جن آدمیوں کو, جن 10 صحابہ کو ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں 10 کو جنت کی خوشخبری دی, ان 10 میں سے. جنت کی خوشخبری بہت ساروں کو ہے, لیکن ان 10 کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا کی. ایسے دنیا دار بنے کہ دینداری بھی اتنے بڑے درجے کی ہمارے پاس ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی, اس کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.